اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کی تعداد اربوں میں ہے اور ہر انسان کی ایک الگ کہانی ہے۔ آج ہم آپ کو دنیا کے معروف اور موسٹ وانٹڈ انسان اسامہ بن لادن کی زندگی کے بارے میں وہ حقائق بتائیں گے جو آج سے پہلے شاید آپ نے نہ سنے ہوں۔ اسامہ بن لادن امریکہ کے لیے اس وقت تک ہیرو تھا جب تک روس دنیا کا سپر پاور تھا اور امریکہ نے روس کے ٹکڑے کرنے کے لیے اسامہ کو کھڑا کیا۔ اس سے پہلے دنیا اسامہ کے نام سے بھی بے خبر تھی اور نہ ہی مجاہدین افغانستان جیسی کوئی تنظیم تھی۔ اسامہ جو کہ عرب دنیا کا ایک امیر نوجوان تھا جو مارشل آرٹ کی غرض سے جاپان گیا۔ خوبصورت قد و قامت کا یہ نوجوان مارشل آرٹ کا بے حد شوقین تھا، لیکن اسامہ کے ٹرینر نے اسامہ کو کوئی اور کام کرنے کا مشورہ دیا کیونکہ اس کا قد اس کام کے لیے موزوں نہیں تھا۔ اسامہ بضد تھا کہ وہ یہ کام ضرور سیکھے گا۔ اس کی لگن اور دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اس کو ماسٹر نے اسی کلب میں داخلہ دے دیا۔ 9/11 حملوں کے بعد جب وہ ٹرینر کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے گیا تو وہاں موجود اس کے شاگردوں نے اسی نوجوان کی ایک تصویر دکھائی اور یہ انکشاف کیا کہ آپ کا یہ ٹرین شدہ لڑکا آدھی دنیا کا ہیرو اور تقریباً آدھی دنیا کا ٹیررسٹ بن گیا ہے۔ اس ماسٹر کا نام جمی تھا۔ ان کا تعلق تائیوان سے تھا۔ یہ جاپان کے ایک کلب میں جوڈو سکھاتے تھے۔ اسامہ بن لادن سن 1957 میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے۔ اسامہ کے والد کا شمار سعودی عرب کے رئیس لوگوں میں ہوتا تھا۔ آج بھی سعودیہ میں بن لادن کے نام سے کئی کمپنیز موجود ہیں۔ اسامہ کا بچپن عیش و عشرت میں گزرا۔ اسامہ اپنے پورے خاندان میں منفرد کردار کے مالک تھے۔ انہوں نے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری حاصل کی۔ جب 1979 میں روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو اسامہ بن لادن افغانستان چلے گئے، جبکہ 1989 میں اسامہ نے القاعدہ کی بنیاد رکھی۔ روس کی شکست کے بعد طالبان اقتدار میں آنے پر ان کا آپس میں تضاد تھا، جس کی وجہ سے اسامہ القاعدہ چھوڑ کر واپس سعودی عرب آ گئے۔ 1990 میں عراق نے جب کویت پر حملہ کیا تو سعودی عرب کو بھی خطرہ محسوس ہوا۔ اسامہ نے سعودی حکومت سے درخواست کی کہ عراق نے اگر سعودیہ پر حملہ کیا تو وہ عراق سے جنگ چھیڑ لیں گے۔ اسامہ عراق کے ساتھ جنگ کو ترجیح دے گیا، لیکن اس سب کو دیکھتے ہوئے سعودیہ نے عراق کے خلاف امریکہ سے مدد طلب کی۔ امریکی فوج کی آمد اسامہ کو غیر مناسب لگی اور اسامہ سعودیہ کو چھوڑ کر سوڈان چلے گئے۔ اس کے بعد امریکہ کے خلاف کچھ دہشت گردی کے واقعات ہوئے جس کا الزام امریکہ نے القاعدہ پر لگا دیا۔ امریکہ کے دباؤ پر سوڈان نے اسامہ کو مزید پناہ دینے سے معذرت کی۔ اس کے بعد اسامہ افغانستان چلے گئے۔ 9/11 حملوں کے بعد امریکہ نے افغانستان مجاہدین سے اسامہ کو امریکہ حوالگی کا مطالبہ کیا، جس کو طالبان نے مسترد کیا اور کہا کہ اسامہ ہمارا مہمان ہے، لہٰذا ہم کسی صورت اسامہ کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ طالبان نے امریکہ سے اس کے برعکس مطالبہ کیا کہ امریکہ اسامہ کے ملوث ہونے کے ثبوت دے۔ امریکہ کو یہی بہانہ چاہیے تھا۔ اس کے بعد امریکہ نے بھرپور طاقت کے ساتھ افغانستان پر حملہ کر دیا۔ کچھ عرصہ اسامہ تورا بورا کے پہاڑوں میں روپوش رہے، لیکن امریکہ آنے والے 10 سالوں میں بھی اسامہ کو نہ پکڑ سکی۔ مئی 2010 میں امریکہ نے ایک جعلی آپریشن کے ذریعے اسامہ کی موت کا ڈرامہ رچایا۔ اگر واقعی اسامہ کو ایبٹ آباد میں شہید کیا گیا تو آج تک اسامہ کی لاش سامنے کیوں نہ آ سکی؟ جیسے صدام حسین کو سرِ عام پھانسی دی گئی، اسی طرح اسامہ بن لادن کو کیوں نہ پھانسی دی گئی؟ اور امریکہ آج تک کہتا